اللہ یاری صاحب حافظ غلام سرور صاحب تھے، 70s 80s کے اندر ان کا ابھی انتقال ہوا ہے. تو یہ جی مناظرے کے لیے گئے جامعۃ الازہر کی طرف سے عراق، نجف ہوں، گئے. وہاں پہ میں کٹ شارٹ کروں گا. ہوا یہ کہ مطلب ان کی مولا علی سے ملاقات ہوئی مولا علی کے روزے میں، ہوں، اور مولا علی نے کچھ ریفرنسز دیے انہیں قرآن، جو ان کے سوالات تھے وہ مولا علی نے خود ریفرنسز دیے انہیں. اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی پورے ہم لوگ جو آج سنی شیعہ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جی رسول اللہ کو قلم دوات کا واقعہ یہی کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جب مولا علی سے پوچھا، انہوں نے سوال کیا، ان کا انٹرویو میں آپ کو بھیج دوں گا. مولا علی نے اور بھی ریفرنسز دیے. تو سورہ نون والقلم مولا علی نے کہا کہ جی اسی واقعے پہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سورہ نون والقلم کا کانٹیکسٹ دیکھیں دیکھیں یہ مولا تو علی علیہ اللہ الصلوۃ تعالیٰ والسلام کا دنیا سے وہ شہید ہو چکا ہے نا. جو شخص کہہ دے کہ میں نے مولا سے ملاقات جی کیا، یا تو خواب میں کی ہوگی جی یا جی مثلا بیداری میں کی ہوگی، یہ چیزیں حجت نہیں ہوا کر، ٹھیک جی ہے. جی کیونکہ پھر لوگ بات کر کے ادعا کر لیکن جو سکتے ہیں نا. انہوں نے پھر کوئی آ کے ادعا کرے گا کہ میں نے جی جی مولا علیہ السلام کو دیکھا، وہ بہت کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو. کوئی کہہ دے گا کہ میں نے مولا علی علیہ جی جی السلام کو دیکھا، وہ کہتا ہے پرویز مشرف کو ووٹ دے دو. کوئی کہہ دے گا میں نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا. یہ دروازہ اگر کھل گیا نا، پھر کہ وہ لوگ کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو بھائی وہ تو ابو بکر کے بہت ساتھ جنت میں بیٹھے، میں نے یہ دیکھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں حجت جی نہیں ہوتی. ہاں، جو حجت وہی ہیں جو کتاب و سنت میں. جی بالکل. بالکل، لیکن اگر آپ سورہ نون والقلم کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مطلب اللہ تعالی رسول اللہ بس کو چھوڑ دیں، عمر اس نے کا کہا کہ جی غلام یہ سخی صاحب کو شخص چھوڑ دیں. ہذیان. اگر کوئی اور مزید سوال ہے تو چھوڑ دیں، آپ بتائیں. آپ سر سورہ نون والقلم کی آیت پہ بات کرنا چاہوں گا کہ مطلب صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جی انہوں نے کہا رسول اللہ کو کہ یہ شخص جو ہے وہ مجنون ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جی مطلب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مجنون نہیں ہوئے. اور مطلب آپ اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں دکھا ساتھ دیں، پڑھتا دکھا جاتا ہوں، میں آپ کو بتا دیں. جی دیتا جی دکھائیں. ہوں. اچھا، نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو. انہوں نے مجنون کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جی مطلب رسول اللہ مجنون نہیں ہے، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. رسول اللہ نے انہیں گھر سے نکالا. رسول اللہ نے کہا تھا جی قم میں انی، یہ دونوں چیزیں صحاح ستہ میں موجود ہیں. رسول اللہ نے کہا تھا کہ جی اس کو میرے گھر چھوڑیں سے بھائی. دفع ہو اس نے جائے. جو کچھ لکھا ہے نا، یہ کوئی معتبر چیزیں تو نہیں ہیں. اس کا شان نزول سر نون یہ تو میں والقلم وما قرآن کی یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق واقع قرطاس سے ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے یہ سر ذاکر نے یہ باتیں اگر بنائی بھی ہے نا تو اس کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ گئی نا. سر یہ دیکھیں، یہ ساری اس کے بعد میں بھی جو مطلب آگے بھی ہے نا کہ جی جو بڑا قسمیں کھانے والا تھا، ذلیل، ٹھیک سامنے ہے ٹھیک سامنے ہے، بہت لیکن اس کا تعلق واقع تانے دینے قرطاس سے والا. ہے. یہ کہ ہمارے کسی حدیث میں نہیں ہے بھائی. اپنے سے نہ بیان کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ذاکرین کے ہم بہت، ٹھیک ہو ذاکرین گیا کے جی. دکان میں بہت سارے آپ کو چیزیں مل جائیں گے نا. ذاکرین تو وہ ماشاءاللہ وہ بنانا، اگر جہاں بھی کوئی مناسبت نظر آئے تو بنا دو کہ یہ فلان واقع سے بنانا. اگر وہ دروازہ کھول دیں تو بہت کچھ انسان بنا سکتا ہے اپنے تخیلات سے، اپنے امیجنیشن سے، لیکن ان کا اعتبار نہیں ہوتا. اوکے، لیکن اللہ یاری صاحب یہ اس کے لیے حدیث کی سر ضرورت تھینک ہے. یو. اس کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہے کہ یہ واقعی حدیث، یہ آیات کہاں نازل ہوئی. اپنے سے ہم سبب نزول نہیں بنا سکتے. اوکے، سر آج سے پہلے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا ان میں سے بہت ساری چیزیں قرآن یا بائبل میں بھی دی. مطلب ہاں، بائبل جو کا بھی قرآن میں حدیث میں جو ہے موجود ہے انہوں وہ نے معتبر ریفرنس ہے. دیا. جو قرآن حدیث میں موجود ہے اسی تو ہم تو کہتے ہیں نا قرآن حدیث میں موجود ہونا چاہیے. اگر قرآن موجود میں نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے خواب میں نظر آیا، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خواب میں نہیں سر، ان کی ملاقات ہوئی اور یہ کنورٹ ہوئے. کیسے ملاقات ہوئی ہے؟ کیسے ملاقات ہوئی ہے؟ مولا علی کے روزے کے اندر مولا ان علی کی علیہ السلام کی تو ملاقات ہوئی. شہادت ہو چکی ہے نا. سنہ 40 میں شہادت ہوئی ہے، اس کی کیسے ملاقات ہوئی ہے؟ سر 70 یہ مناظرے کے لیے بھیجا گیا. بس چھوڑیں ان باتوں کو. ان چیز کی ملاقات ہوئی، میں شاید وہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو، ہم رد نہیں کرتے، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے کوئی ہماری حجت نہیں بنتا. یہ اس طرح احادیث ہمارے ہاں نہیں چلتا کہ کوئی کہتے کہ میں نبی صلی اللہ مجھے ایسے خواب میں نظر آیا، یا میں قبر پہ گیا تھا، قبر میں وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ہے. یہ ہمارے ہاں اس طرح کی حجت نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی نا بات. حجت وہ ہے جو بیداری میں جو احادیث کتابوں میں لکھی گئی، حجت وہی ہے بس.
اس کے علاوہ اگر کوئی ادعا کرے جس کو ہم جانتے بھی نہیں، کوئی غلام سرور، کوئی نام آدمی ہے، کہہ دے کہ میں وہاں پہ گیا تھا اور امام علی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہوں، یہ وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، ہمارے لیے یہ حجت نہیں. ہم دین اسی سے لیں گے جو کتاب و سنت میں موجود ہے. کتاب و سنت کے علاوہ اگر اس کے علاوہ جو لوگ ادعا کرتے ہیں نا کہ ہمیں خواب میں نظر آیا، ہم نے بیداری میں مکاشفے کے حالت میں دیکھی، یہ مکاشفہ جو ہوتا ہے نا اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ قلندر صاحب کو پتہ ہے کہ مکاشفہ کیا ہوتا ہے. مکاشفہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں نا، بیداری میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ چیزیں، آپ کو ایسے آپ کے ایک دفعہ دھیان چلا جاتا ہے، سامنے کچھ نظر آتا ہے، باغ نظر آتا ہے، فلان نظر آتا ہے. اس کا کوئی شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. مکاشفے بہت سے جیسے خواب لوگوں کو نظر آتا ہے، مکاشفے بھی حاصل ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی تیر ماری، کسی کو مکاشفے میں کچھ نظر آیا، ٹھیک ہے نا. جیسے خواب کی حجت نہیں، خواب بہت سارے اچھے خوابیں ہوتی ہیں، مکاشفے بھی بہت سارے اچھے ہوتی ہیں، لیکن اس کی شرعی حجت کوئی نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی شرعی حکم بنا سکتے ہیں یا کوئی عقیدہ بنا سکتے ہیں یا سبب نزول بنا سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مکاشفے میں آپ کو نظر آیا کوئی نہر نظر آیا، کوئی جنت نظر آیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، وہ آپ کے لیے مبارک ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت اچھے سے وہ خواب کی طرح ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے حجت ہو، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ انہوں نے ترغیب دی ہو کہ اس طرح اگر کسی کو نظر آئے تم اس پہ عمل کر لینا. سب ترغیب اسی پہ ہے کہ جو کتاب سنت میں ہے اسی پہ عمل کرو، دین اسی سے لینا، کسی اور سے نہیں لینا. اچھا فرحان خالد بھائی، جی سر فرحان خالد سے شروع کریں. باقی لوگ خدا کا واسطہ کیمرہ کھول لو بھائی، لوگ اپنا کیمرہ کھول لیں بھائی. کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر مجھے واٹس ایپ پہ نا میسیجز کریں کہ اللہ فرحان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام حسن بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو جنت میں جگہ دے، میری طرف سے تعزیت قبول کریں. میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ آپ کے اموات کی مغفرت فرمائے اور ہماری اموات کی مغفرت فرمائے. تھینک یو سر، اللہ کو جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ حسن بھائی. پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں حسن بھائی، میں جرمنی میں ہوتا ہوں اور جرمنی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، اور میں یہاں جاب کر رہا ہوں سائبر سیکیورٹی میں. سو یہ میرا مختصر تعارف ہے. دین سے متعلق کافی لمبی ریسرچ میں کرتا رہا ہوں 10-11 سال. دین سے تو نہیں آپ کہہ لیں، یعنی ایتھیسٹ کو پڑھنا اور ساری چیزیں. سو آئی ول بی ویری بریف. میری تجویز ہے حسن بھائی آپ سے، جو میرا خیال ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو طالب علم کی حیثیت سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کوئی اپنی کتاب جو ہے وہ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر ایسا کوئی پلان اگر آپ کا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں آئیں گے، ہمارے لیے پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ یہ بحث موبائل سے سن کے نا بندہ بہت زیادہ کنفیوز بھی ہوتا ہے اور تنگ بھی ہوتا ہے. خیر مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ کے توسط سے میں